بات ہے کہ ہم ولی کی محفل میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس کی محفل میں ہیں؟ ولی کی۔ ولی کی محفل میں ہیں۔ بابا باتیں نہ کرو، بچوں کو منع کر دیں۔ کس کی محفل میں ہیں؟ ولی کا معنی کیا ہے بتائیں؟ بڑی لمبی چوڑی تقریریں آپ سنتے ہیں اور اب بحث مباحثے بھی مختلف موضوعات پر آپ کرتے ہیں۔ ولی عربی زبان کا لفظ ہے جی، تو اس کی ٹرانسلیشن تو ہونی چاہیے اردو میں۔ اس کو ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی عربی زبان کا لفظ ہے۔ شاہ جی خاموش، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ولی کی محفل ہے کہ نہیں ہے؟ جی۔ حجت الکاملین کی محفل ہے، اللہ اللہ۔ سند الواصلین کی محفل ہے، اللہ اللہ۔ امام المشائخ کی محفل ہے، سبحان اللہ۔ مظہر العلوم الخفیہ والجلیہ کی محفل ہے۔ اللہ اللہ۔ اس ولی کی محفل میں ہم موجود ہیں بے شک۔ جنہیں وصال فرمائے ہوئے تقریباً 980 سال گزر چکے ہیں۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ 980 سال سے ان کا نام زندہ ہے۔ بے شک۔ پوری دنیا میں مسلمان عقیدت اور محبت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں۔ بے شک۔ ان کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ مولانا صاحب بتا رہے تھے، بڑے الیکٹریشن اور بڑے اپنا مستری قسم کے لوگ آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، باہر کا جو کچھ بھی کہتے ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ لوگ ان سب کی تقریریں سنتے ہیں، صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ ولی کا معنی کیا ہے۔ شاہ جی، حافظ میاں صاحب، جی بسم اللہ۔ ولی کے 17 معنی ہیں۔ اللہ اللہ۔ کتنے معنی ہیں؟ 17۔ 17 معنی۔ ایک ولی کا معنی کہ بلا شاہ صاحب نے بتایا، ولی کا معنی دوست، اور جو معنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ ہے ولی کا معنی قریب، نزدیک۔ اللہ اللہ۔ یہ بچہ اس کے نزدیک بیٹھا ہے، وہ شفیق صاحب کے نزدیک ہے، ایک دوسرے کے آپ نزدیک بیٹھے ہیں، اس کو عربی میں ولی کہتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ بولیں کیا کہتے ہیں؟ ولی۔ ولی کا معنی نزدیک۔ نزدیک، اور ایک ولی کا معنی ہے محب، محبت کرنے والا، آہا۔ اور ایک ولی کا معنی ہے محبوب، سبحان اللہ۔ جس کے ساتھ محبت کی جائے۔ اللہ اللہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، اللہ۔ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان جی، مولا ولی سے ہے جی، تو جتنے معنی ولی کے مولا کے اندر ولی میں پائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب معنی ولی مولا میں پائے جاتے ہیں۔ بے شک۔ میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں جس کے نزدیک ہوں علی بھی اس کے نزدیک ہے، اللہ اللہ۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کا بھی یہ بڑا وسیع مضمون ہے، تو میں صرف اس بات پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ولی کا معنی کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ولی کی کرامت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ولی دو باتیں، کیا بات بولیں؟ داتا صاحب کی بارگاہ میں جب ہمارا خطاب ہوتا تھا 30-35 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، جی۔ اور یہاں تو میرے خیال 100-150 کے قریب ہوں گے، اور بڑے محبت والے ہیں اور بڑے پیار والے آپ بیٹھے ہیں، تو یہ سبق یاد رکھیں، سبق دے رہے ہیں، خطاب نہیں ہے۔ ولی کا معنی قریب، کیا؟ قریب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ذہن میں رکھیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، یعنی مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبحان ہوتے ہیں، اللہ۔ اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ مضمون اللہ کی طرف سے اور الفاظ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ اللہ اللہ۔ حدیث قدسی کہتے ہیں اس کو، حدیث کچھ قدسی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتقرب العبد الی بالنوافل حتی اکون
समअहु यसमअु बिही व बसरहु अल्लती यबसरु बिहा इला आखिर हदीस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है बंदा मोमिन नवाफिल अदा करके मेरे करीब हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक है फराइज, क्या है फराइज, और एक है नवाफिल। नफल से जो जायद चीज हो उसको नफल कहते हैं, फर्ज से जो चीज जायद हो उसको नफल कहते हैं, सुन्नत भी उसको कहा जाता है। बाबा आराम से बैठो। 5 नमाजें फर्ज हैं, इसमें फर्ज भी हैं, सुन्नत भी हैं, नवाफिल भी हैं, और उन सुन्नतों को नवाफिल भी कहा जाता है। फजर के कितने फर्ज हैं? 2, और जोहर के, असर के, मगरिब के और इशा के 4, और वित्र 3 है, वाजिब हैं, वो फर्ज नहीं। इनके अलावा जो हम नवाफिल पढ़ते हैं उनको नफिल का दर्जा दिया जाता है। इसी तरह ज़कात फर्ज है कि नहीं? ज़कात फर्ज है, और ज़कात के अलावा सदका खैरात जो आप करेंगे वो नफल के ज़ुमरे में आता है। किसके ज़ुमरे में? नफल के ज़ुमरे में। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बंदाए मोमिन नवाफिल अदा करके, सिर्फ ये नहीं अल्लाह अकबर कह के नफिल आप पढ़ेंगे, वो सदका खैरात वगैरह ये सारी चीजें नवाफिल में शामिल है, कि बंदाए मोमिन नवाफिल अदा करके रब के करीब हो जाता है, रब के करीब हो जाता है। जब रब के करीब हो जाता है तो उसकी अपनी इंसानी ताकतें खत्म हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं इंसानी ताकत के जरिए, मैं बोलता हूं इंसानी ताकत के जरिए, देखता हूं इंसानी ताकत के जरिए, सुनता हूं इंसानी ताकत के जरिए, चलता हूं इंसानी ताकत के जरिए, पकड़ता हूं इंसानी ताकत के जरिए, कि नहीं? ये हमारी इंसानी ताकत है जिससे हम एक दूसरे को देख रहे हैं, बातें करते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, पकड़ते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? इंसानी ताकत की वजह से हैं। जब अल्लाह फरमाता है बंदा मोमिन जब मेरे करीब आ जाता है तो मैं फरमाते हैं उसकी अपनी ताकतें, इंसानी ताकतें खत्म हो जाती हैं। अब देखता है तो मेरी ताकत से देखता है, सुभान अल्लाह। सुनता है तो मेरी ताकत से सुनता है, पकड़ता है तो मेरी ताकत से पकड़ता है, चलता है तो मेरी ताकत से चलता है, जमीन पर बैठा होता है तो उसकी निगाह अर्श इलाही तक पहुंच रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ये इरशाद बड़ा वसी है। लोहे को जब लोहे को आग में डाला जाता है, हसन न्यूयॉर्क नहीं, हसन अमेरिका, जनाब असगर चिश्ती साहब, जब लोहे को आग में डाला जाए और लोहे को सुर्ख कर दिया जाए, लोहे को सुर्ख कर दिया जाए, अब वो लोहा क्या करता है बताएं? उसके अंदर तासीर क्या पैदा होती है? हाँ शफीक साहब, फिर लोहा का क्या काम करता है जब वो सुर्ख हो जाता है? जब सुर्ख हो जाता है उसका काम क्या होता है? जलाता है ना। और उसका असली काम क्या है? तोड़ना। असली काम लोहे का क्या है? तोड़ना। और जब आग में डाल देंगे तो तोड़ेगा नहीं, वो जलाएगा। तोड़ेगा नहीं, जलाएगा। जब बंदा मोमिन हमने लोहे को आग के करीब किया तो उसकी अपनी असलियत खत्म हो गई, असली असर खत्म हो गया, अब उसके अंदर आग का असर पैदा हो गया। इसी तरह बंदा मोमिन बिला तशबीह व तमसील रब के जब करीब हो जाता है तो उस कुर्बे इलाही की वजह से अपनी ताकतें खत्म हो जाती हैं, उसके अंदर रब की ताकत कार फरमा होती है। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस कश्फुल महजूब शरीफ में हदीस नकल की है,
آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک صحابی حاضر ہوئے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت حارثہ عرض کرتے ہیں یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف اصبحت، آج تمہاری صبح کیسے گزری؟ جی عرض کرتے ہیں اصبحت مومنا، میں نے مومن ہو کر صبح کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما دلیل و ایمان کا، تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتا ہے میں مومن ہوں، مومن ہونے کی دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین پر کھڑا ہوں، عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور بھی کچھ بتاؤں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں، اور فرمایا میں دوزخیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ دوزخ میں جا رہے ہیں اور چیخ اور چلا رہے ہیں، میں جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں، دوزخ کو بھی دیکھ رہا ہوں، جنتیوں کی آوازیں بھی سن رہا ہوں اور دوزخیوں کی آوازیں بھی سن رہا ہوں۔ جنت کہاں ہے شفیق صاحب؟ بٹ جی 7 آسمانوں سے اوپر، 7 آسمانوں سے اوپر۔ آپ نے چشتی صاحب سکول میں پڑھا ہوگا پہاڑا، اکائی دائی سینکڑ ہزار دا ہزار لاکھ دا لاکھ کروڑ دا کروڑ، آگے کروڑ کے بعد کیا آتا ہے؟ ارب دا ارب، کھرب دا کھرب، نیل دا نیل، پدم دا پدم، سنکھ دا سنکھ۔ تو یہ جو زمین سے لے کے عرش الہی تک یہ سنکھوں اربوں میل سے بھی زیادہ فاصلے پر جنت ہے، اور وہ آپ کے صحابی، آپ کے غلام، آپ کی نسبت کی وجہ سے زمین پہ کھڑے ہو کر عرش الہی کو بھی دیکھ رہے ہیں، جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں، دوزخ کو بھی دیکھ رہے ہیں، جنتیوں کی آوازیں بھی سن رہے ہیں اور دوزخیوں کی آوازیں بھی سن رہے ہیں۔ یہ تو آپ کے غلاموں کی شان ہے، تو آقا کی کیا شان ہوگی؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نیو یارک میں درود شریف پڑھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں ہمارے درود کو سنتے ہیں، ہمارے درود کو سنتے ہیں۔ وہ سنکھوں پدموں میل کے فاصلے پر جنت ہو تو اس کی آواز کو غلام سن رہے ہیں، اور چند ہزار میل کے فاصلے پر میرے آقا قبر میں موجود ہیں تو ہمارے درود کو کیوں نہیں سن سکتے؟ ولی کا معنی کیا ہے؟ قریب۔ جب بندے کو رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو انسانی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اب اس کے اندر اللہ کی طاقت کار فرما ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہے ولی کا معنی۔ اور دوسری بات، نبی سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، جو خر کی عادت کے خلاف جو چیز ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور معجزہ صرف نبی سے ظاہر ہوتا ہے، کسی ولی سے یا کسی اور شخص سے معجزہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے تھوڑے سے پانی میں ہاتھ رکھا تو 5 چشمے جاری ہو گئے، یہ معجزہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد بے شمار ہے۔ جو چیز آپ کے لیے معجزہ ہے جی، اور وہی چیز ولی کے لیے کرامت ہوتی ہے۔ جو چیز جس نبی کے لیے معجزہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا مبارک عطا کیا گیا، ڈنڈا۔ آپ اس ڈنڈے کو جب پتھر پہ مارا انہوں نے تو اس چشمے جاری ہو گئے، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا، آپ مردے پہ ہاتھ رکھتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، برس کی بیماری ہے تو ہاتھ لگایا اس کی برس کی بیماری ختم ہو گئی۔ یہ سارے معجزات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ معجزہ نبی کا ہوتا ہے اور وہی چیز ولی کے لیے کرامت ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، ہر ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے کہ اس سے کرامت کا ظہور ہو، کرامت کا ظہور ہو ہر ولی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کا ذکر کیا، اور بھی کئی ولیوں کا، ایک ولی کی کرامت کا ذکر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے، اور جنات بھی آپ کے تابع تھے، انسان بھی آپ کے تابع تھے، ہوا بھی آپ کے تابع تھی، جی ساری چیزیں مخلوق جتنے بھی تھی سب آپ کے تابع تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ یمن میں ایک خاتون ہے جو حکومت کر رہی ہے، اس کا پاس بہت بڑا تخت ہے جس پر سونا چاندی جواہرات وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کو خدا سمجھتے ہیں، جی کیا ہیں؟ سورج پرست۔ کئی آگ کی پوجا کرتے ہیں، جی کئی پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی درختوں کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس کو خدا سمجھتے ہیں۔ اور اس خاتون کے پاس اتنا بڑا تخت ہے، وہ اس پہ بیٹھ کر وہ حکومت کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کا جو دفتر تھا، آفس تھا، وہ فلسطین میں تھا، اور وہاں سے یمن تقریباً 2500 کلومیٹر، یمن واپسی پہ بھی 2500 کلومیٹر، 5000 کلومیٹر آنے جانے کا فاصلہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنا؟ 5000۔ دفتر کہاں تھا سلیمان علیہ السلام کا؟ فلسطین میں، اور وہ خاتون کہاں تھی؟ یمن میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اطلاع دی گئی تو آپ کے اس مجمع میں، جیسے آپ حضرات بیٹھے ہیں، انسان بھی تھے اور جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، جنات بھی تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایکم یاتینی بعرشہا۔ صفدر صاحب سن رہے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ یہ جو بیٹھے، ہاں یوسف قمر صاحب، پرویز صاحب آئے تھے ملنے کے لیے، تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایکم یاتینی بعرشہا۔ ابو سعید سمجھ آ رہے ہیں؟ ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو اس کے تخت کو اٹھا کر میری خدمت میں پیش کر دے؟ کس نے کہا؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ پھر قرآن کہتا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ جن اٹھا، جی بڑا جن، اس نے عرض کیا مجھے اجازت دیں، میں اس کا تخت اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا آپ کے آفس ٹائم ختم ہونے سے پہلے۔ آفس ٹائم، بابا جی یہاں دفتر کا آفس ٹائم کیا ہے؟ اس ملک میں سرکاری دفتروں میں کیا ٹائم ہے؟ یہ نہیں، ٹوٹل بتاؤ نا۔ 8 گھنٹے۔ ہاں یوسف صاحب، یہ یوسف نام بتائیں، آگے سن لو میری بات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دفتر کا کتنا ٹائم تھا؟ جی تمام ملکوں میں تو 8 گھنٹے ہے نا اپنا آفس ٹائم۔ سلیمان علیہ السلام کے دفتر کا ٹائم کتنا تھا؟ کسی مولوی نے بتایا آپ کو؟ یہاں جھگڑا فساد تو قائم کر جاتے ہیں نا، جھگڑالو باتیں تو کر جاتے ہیں، جو بنیادی باتیں جب آپ باہر جائیں تو پوچھے کوئی آدمی آپ سے غیر مسلم کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، بتائیں ان کے آفس کا ٹائم کتنا تھا؟ 4 گھنٹے۔ کتنے؟ 4 گھنٹے۔ تو اس جن نے کہا کہ 4 گھنٹے ختم ہونے سے پہلے آپ کی خدمت میں یمن سے تخت اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اور ٹوٹل فاصلہ کتنا ہے؟ 5000 کلومیٹر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ زیادہ ٹائم ہے، یہ پھر فرمایا، قرآن کہتا ہے، کہتے ہیں جی بریلویوں کو قرآن نہیں آتا، بھئی تمہیں کیا پتا قرآن کیا ہے؟
وہ کہتے ہیں یہی باتیں سنائیں گے، لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو حضرت حارثہ زمین پہ کھڑے ہیں تو عرش غیب نہیں ہے، اور اس کو دیکھ رہے ہیں، جنت غیب ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، دوزخ غیب ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی کیا شان ہوگی؟ وہ مولوی، ایک مولوی گلا پھاڑ پھاڑ کر تقریر کرتا تھا تو لا یعلم الغیب الا اللہ، لا یعلم الغیب الا اللہ، لا یعلم، میں نے اس 15 سوال کیے اس لا یعلم الغیب پہ، منطقی سوال ہیں۔ میں نے کہا لا یعلم میں نفی ہے علم کی، کس کی؟ علم کی۔ تو علم کے کتنے معنی ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا سپیکر پہ، جی یاد رکھو علم کا معنی ہے جاننا، اردو میں جاننا، اور عربی میں اس کے 8 معنی ہیں، اور بھی بہت سارے معنی ہیں۔ ایک ہوتا ہے، ایک قسم ہے علم کی، 2 قسمیں، المطلق العلم ایک قسم، اور العلم المطلق دوسری قسم۔ پھر مطلق العلم کی 4 قسمیں ہیں، مطلق العلم، اجمال کل، مطلق العلم، اجمال بعض، یہ 2 ہو گئے۔ اور اسی طرح العلم المطلق کی بھی 2 قسمیں ہیں، العلم المطلق اجمال کل، العلم المطلق اجمال بعض۔ جی تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اتنی قسمیں ہیں علم کی، بھلا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم کا خاص علم کون سا ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے؟ جی اللہ جو غیب جانتا ہے وہ کون سا علم ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے؟ ان تمام قسموں میں سے صرف ایک قسم ہے جو اللہ کے ساتھ ہے، کسی بندے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، وہ ہے العلم المطلق، العلم المطلق تفصیل کل، العلم المطلق تفصیل کل۔ ایک ہے العلم المطلق تفصیل کل، العلم المطلق تفصیل بعض، العلم المطلق اجمال کل، العلم المطلق اجمال بعض۔ اسی طرح مطلق العلم تفصیل کل، مطلق العلم تفصیل بعض، مطلق العلم اجمال کل، مطلق العلم اجمال بعض۔ یہ 8 قسمیں ہیں علم کی، اور ان 8 قسموں میں صرف ایک قسم ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور باقی تمام قسمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس کا دماغ چکرا گیا، کہنے لگے کہاں سے یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگ تو نہیں سمجھ سکتے نا، علماء سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ بار کیف قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، ایک انسان اٹھا جس کو ولی کہتے ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا، اس کا نام تھا آصف بن برخیہ، آصف بن شاہ جی۔ اس کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کروایا قرآن مجید میں، ولی کا تعارف کہ ولی کون ہوتا ہے، فرمایا الذی عندہ علم من الکتاب، کہ وہ ولی وہ تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، اللہ کی کتاب کا۔ جی اللہ کی، اللہ نے ہمیں کون سی کتاب دی؟ قرآن مجید، یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں؟ تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب، انجیل اللہ تعالیٰ کی کتاب، زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ تو اللہ نے فرمایا وہ ولی وہ تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم ہو، کتاب۔ تو جس کو قرآن کا علم حاصل نہیں ہوتا وہ ولی کیسے بن سکتا ہے؟ وہ پیر کیسے بن سکتا ہے؟ مرشد کیسے بن سکتا ہے؟ ایسے پیروں کو بھی ہم نے دیکھا کہ جب ان سے کہیں جی دعائے قنوت سنائیں، دعائے قنوت نہیں سنا سکتے، ان کو کہیں کہ جی چلو اور کچھ نہیں تو کم از کم
درود ابراہیمی تو سنا دیں، پھر درود ابراہیمی کا ترجمہ سنا دیں۔ آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، ذرا اس کا ترجمہ سنا دیں، نہیں سنا سکتے۔ پھر کتاب الہی کا علم کیسے ہوا؟ اللہ کے قرآن کا علم جس کے پاس نہیں ہے وہ ولی نہیں بن سکتا جی، جو اس کا عالم نہیں وہ ولی نہیں بن سکتا۔ اور قرآن کیا سبق دیتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اللہ نے جو حکم دیا اس پہ عمل کرو اور اللہ کے رسول نے جو حکم دیا اس پہ عمل کرو۔ اللہ کے رسول کا حکم تلاش کرنا ہے تو حدیثوں کو دیکھیے، حدیثوں کا مطالعہ کیجئے اور سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ان کو کہیں جی نماز پڑھو، کہتے ہیں جی ہمیں نماز ادھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو کعبے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں جی۔ تو ان سے کہتے ہیں جی آپ کھانا تو یہاں کھاتے ہیں، شادیاں بھی یہاں کرتے ہیں، رہنا سہنا بھی آپ کا ادھر ہے، تو پھر جاؤ ہم کعبہ شریف میں، وہاں جا کے آپ کھائیں بھی اور سب کچھ کریں۔ یہ سارے بہانے بازی ہوتی ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ ولی وہ ہے جس کے پاس کتاب الہی کا علم ہو۔ آج کے دور میں جس کے پاس قرآن کا علم ہو، صرف علم کافی نہیں ہے، علم پہ عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن نے کیا تعارف کروایا کہ ولی کون تھا؟ بولیں۔ اور پھر قرآن نے تعارف بھی کروایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا ولی وہ ہے جو مومن ہو، یعنی جس کا عقیدہ درست ہو۔ مومن کا مطلب ہے جس کا عقیدہ درست ہو، وعامل الصالحات، اور نیک عمل کرتا ہو، نیک عمل کرتا ہو۔ یہ صوفی صاحب صوفی کی بات کر رہے تھے، تصوف کی بات ہو رہی تھی نا۔ صوفی صفا سے ہے، کس سے؟ صفا صفائی کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل صاف ہو، اس کا روحانی بیماریوں سے۔ بیماریاں دو قسم کی ہیں، جسمانی اور روحانی۔ جسمانی بیماری سر میں درد، بخار، نزلہ، زکام، یہ سب جسمانی بیماریاں ہیں۔ شوگر جسمانی بیماری، دل کی بھی ہارٹ اٹیک لوگوں کو ہو جاتا ہے، یہ جسمانی بیماری۔ اور روحانی بیماری کیا ہے؟ غرور و تکبر روحانی بیماری، جھوٹ روحانی بیماری، تکبر روحانی بیماری، اور رشوت خوری روحانی بیماری، حرام کھانا یہ روحانی بیماری، غیبت کرنا روحانی بیماری، ماں باپ کی نافرمانی کرنا روحانی بیماری۔ جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر ہیں اور روحانی بیماریوں کو دور کرنے والے اولیاء ہیں، ولی ہیں، مرشد جی۔ جو اللہ کے ولیوں کے قرب میں رہتا ہے، اس قرب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے یہ روحانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں یوسف صاحب؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ولی وہ ہے جس کا عقیدہ درست ہو، بد عقیدہ مرشد نہیں بن سکتا۔ اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہو۔ قرآن اور اگر عمل نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو مرشد نہیں کہلا سکتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس ولی نے کہا حضرت مجھے اجازت دیں، مجھے اجازت دیں تو میں اس کے تخت کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ یوسف جی پلک جھپکتی ہے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ باقی خاموش رہیں، میں جس سے پوچھ رہا ہوں جی بتاؤ۔ 1 سیکنڈ۔ تو اس نے یہ کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی سیکنڈ سے پہلے۔ اب اس کی کوئی تعین نہیں ہے، آدھا سیکنڈ ہے یا 1/3 ہے یا 1/4، بھی سیکنڈ کا آدھا حصہ یا سیکنڈ کا تیسرا حصہ یا سیکنڈ کا چوتھا حصہ؟ کیوں جی اصغر صاحب؟ اس نے یہ کہا کہ
पलक झपकने से पहले आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। अल्लाह आपने इजाजत दी, उस तख्त सामने था, तख्त सामने था और वो बाबा जी वहीं बैठे हैं। 5000 किलोमीटर का फासला है, भी जाना आने में टाइम लगता है ना, लेकिन बाबा वहीं बैठा है, तख्त सामने है। कौन सी ताकत थी जी? ये नूरी ताकत थी, ये नूरी ताकत थी। और अल्लाह ने वलियों के ये हवा को ताबे कर दिया। ये सारा काम हवा का चलता है ना, हवा को ताबे किया हुआ था, हुक्म दिया हवा को, उसने फौरन तख्त पेश कर दिया। तो हजरत, ये तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वली की बात है ना, दाता साहब की क्या बात है। एक अंग्रेज मुसलमान हुआ, अंग्रेज मुसलमान हुआ, कहाँ? लंदन में। वो जमात उसको ले गई पाकिस्तान। जब लाहौर पहुंचे तो उसने कहा मुझे ज़रा लाहौर दिखाओ। उन्होंने कहा ठीक है, पहले हम चलते हैं बादशाही मस्जिद, फिर शाही किला आपको दिखाएंगे। जब वो दाता साहब के आगे गुजरे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं जा रहे हैं अंदर। उसने पूछा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो कहने लगा कि यहाँ दरबार शरीफ है, एक वलीउल्लाह बुजुर्ग हैं उनका। अच्छा, उसने पहले इनसे पूछा था कि आपने मुझे बताया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त इतने टाइम में वहाँ पहुँचा, तो वो कैसे पहुँचा? क्योंकि ये अंग्रेज लोग बड़ी रिसर्च करते हैं। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आता। उन्होंने कहा ये करामत थी अल्लाह के वली की। उसने कहा मेरी समझ में नहीं आता, मुझे ये समझाओ कि वो तख्त वहाँ कैसे पहुँचा। वो उसके दिमाग में वही इश्काल मौजूद था, सवाल मौजूद था। तो उसने कहा ये लोग क्यों जा रहे हैं इधर जी? आप लोगों ने, हजरत दाता साहब के सज्जाद खान ने दाता साहब के दरबार की कितना अरसा खिदमत की? नहीं, 970 साल। सन 65 में औकाफ ने लिया। 915 साल तक इन्होंने दाता दरबार की खिदमत की, उसको संभाला। हजरत शेख हिंदी का फैजान है। बात समझ आ रही है ना? इस खानदान ने कितने अरसे तक? 915 साल तक दाता हुजूर के दरबार की खिदमत की। मामूली टाइम नहीं है, 915। और हजरत शेख हिंदी की औलाद है। आज यहाँ भी इन्होंने हजरत दाता साहब का जो डंका बजाया हुआ, और इसी तरह वहाँ लाहौर में भी हजरत दाता साहब के शेख हिंदी खलीफा अव्वल थे, उनकी औलाद वहाँ पे मौजूद है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था? हाँ, वो अंग्रेज़ वहाँ आया तो उसने कहा कि मैं अंदर जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, पहले हम चलते हैं बादशाही मस्जिद आपको दिखाते हैं, शाही किला दिखाते हैं, फिर आ जाना। कहने लगा नहीं, पहले मैं इधर जाता हूँ। वो अंदर चला गया। अच्छा, वहाँ जाके वो बैठा रहा, वो देखता रहा कि लोग दरबार शरीफ हाजिर हो रहे हैं, कदमों को बोसा दे रहे हैं, कोई कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, कोई नवाफिल पढ़ रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह कर रहा है, कोई तस्बीह कर रहा है। वो सब कुछ बैठे बैठे देख रहा था। इतने में एक बूढ़ा शख्स आया, सफ़ेद लिबास पहना हुआ, सफ़ेद दाढ़ी मुबारक। तो उसने कहा कि आपको कुछ चाहिए? आपको कुछ चाहिए? तो उसने कहा कि हाँ मुझे चाय चाहिए। क्या चाहिए? चाय चाहिए। तो आपने, जब उसने कहा ना मुझे चाय चाहिए, तो उन्होंने कहा ये लो। और जिस कप में चाय थी वो हैरान हो गया, यही कप तो वो है जो लंदन में मैं इसमें चाय पीता था। तो उसने कहा कि भाई मेरा जो सवाल था उसका जवाब मुझे मिल गया। अब लंदन 7-8 हज़ार किलोमीटर के फासले पे जी, लाहौर से। उसने कहा मुझे उसका जवाब मिल गया। फिर उन्होंने कहा जमात वालों ने चलो, उनका नहीं, मैंने अब इधर ही रहना है, मैंने इधर ही रहना है। और उस आदमी का नाम जो था ना, लिनार्ड था। लिनार्ड, जो कतबा इन सज्जाद खान ने, जब वो फौत हुआ ना, तो इन सज्जाद खान ने उसकी कब्र पर जो कतबा लिखा हुआ है ना, वो उसकी तस्वीर मैंने मंगवाई है।
اس کی قبر وہیں پہ حضرت داتا صاحب کے مزار، تو اس کا نام رکھا گیا تھا فاروق احمد، انگریزی نام اس کا لینارڈ تھا، اور وہاں اس کا نام کیا رکھا گیا؟ فاروق احمد۔ اور اس نے جو اپنا شناختی کارڈ اس کے پاس تھا، 28 فروری سن 1913 کی اس کی پیدائش، سن 1913 میں وہ پیدا ہوا انگریز، اور وہ فوت ہوا یہیں داتا صاحب کے قدموں میں 13 فروری سن 1945، سن 1945 میں۔ اور جب اس نے اسلام قبول کیا تو سن 1936 میں، سن 1936 میں اس نے اسلام قبول کیا، اور باقی ساری زندگی اس نے حضرت داتا صاحب کے قدموں میں گزاری۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ سیکنڈ سے بھی پہلے یمن سے تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولی ہیں وہ بزرگ کون تھے؟ حضرت داتا صاحب ہی تھے نا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، امام غزالی کہتے ہیں من یستمد فی حیاتہ یستمد بعد مماتہ، دنیا میں جس سے مدد مانگی جائے وصال کے بعد بھی ان کی فیوز و برکات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب تک دنیا میں رہے فیض تقسیم کرتے رہے، اور آج بھی آپ ساری دنیا میں اپنا فیض تقسیم کر رہے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا جی داتا صاحب آپ 22 سال داتا صاحب کے خطیب رہے، جمعہ پڑھایا، خطبہ دیا، کوئی کرامت دیکھی؟ میں نے کہا ایک کرامت، وہاں تو ہر قدم پر ہر منٹ سیکنڈ میں آپ کی کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ 24 گھنٹے حضرت داتا صاحب کے مزار پہ ذکر الہی ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں بھی مزارات بند ہو جاتے ہیں لیکن داتا حضور کا مزار کھلا ہوتا ہے، 24 گھنٹے ان کے مزار پہ ذکر الہی ہے، اور 24 گھنٹے لنگر ہے، 24 گھنٹے لنگر ہے۔ یہ عزیز بٹ صاحب نے بھی لنگر شروع کرایا ہوا ہے نا، جمعہ کے بعد جمعہ مولوی صاحب آتے خطاب کے لیے، پھر ان سب کو لنگر کھلاتے ہیں۔ تو یہ سارا داتا حضور کا فیضان ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 2 چیزوں پہ بات کی ہے، ایک ولی کا معنی بیان کیا اور ایک ولی کی کرامت بیان کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔